بچہ بھید اور ملنگ۔ یہ 1951 کی بات ہے۔ ان دنوں میں تھانہ میٹھا ٹھوانہ ضلع خوشاب میں ایس ایچ او تعینات تھا۔ ان وقتوں میں میٹھا ٹھوانہ کو ضلع سرگودا لگتا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور میں تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پاس میرا ASI رشید الدین قریشی بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک کیس پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ موزہ روڑا مکو کا نمبردار کچھ آدمیوں کے ساتھ آیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس نمبردار کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ساتھ میری الیکس لیک بھی تھی۔ اس کا نام غلام محمد تھا اور اس کا علاقہ میرے تھانے میٹھا ٹھوانہ کے تحت آتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے انہیں دوسرے کمرے میں بٹھانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ آنے والوں کے لیے شربت کا بندوبست کرے۔ میں نے دیکھا وہ لوگ اپنے اونٹ تھانے کے باہر درختوں کے ساتھ باندھ چکے تھے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ حیران ہوں کہ تھانے میں آنے والوں کو شربت کیوں پلایا جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں وضاحت کر دوں کہ یہ لوگ کم و بیش 20 کوس دور سے سفر کر کے آئے تھے اور انہوں نے رات بھر سفر کیا ہوگا، تب جا کے صبح کے وقت تھانے پہنچے تھے۔ آنے والوں کو شربت پلایا گیا اور کچھ دیر آرام کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے نمبردار غلام محمد سے آنے کی غرض و غایت پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ مقدمہ درج کروانے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اسے زبانی تفصیل سنی جو خاصی دلچسپ اور انوکھی تھی۔ غلام محمد کے ساتھ ایک 60 سالہ بوڑھا بھی تھا جس کا نام بخشو تھا اور یہ رپورٹ بخشو کی طرف سے درج ہوئی تھی۔ بخشو نے جو کچھ سنایا وہ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ بخشو ایک بڑے علاقے ڈیرہ گنجا کا بڑا زمیندار تھا۔ اس کی خاصی زرعی اور غیر زرعی زمین اور جائیداد تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام اس نے گل مواز بتایا۔ یہ بیٹا شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی۔ 2 ماہ پہلے اس کا بیٹا گھر سے اونٹ خریدنے کے لیے نکلا لیکن پھر واپس گھر نہ پہنچ سکا۔ اس کی انہوں نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کرائی تھی اور اپنے طور پر تلاش بھی کیا تھا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ گل مواز کے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ بخشو کے چھوٹے بھائی کے 5 بیٹے تھے۔ ان لوگوں نے بخشو کی جائیداد پر نظر رکھی ہوئی تھی اور مختلف حیلوں بہانوں سے اس کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے بخشو کے اکلوتے بیٹے کی جان کو خطرہ رہتا تھا۔ شک تھا کہ ان لوگوں نے ہی گل مواز کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ پوری برادری میں انہی لوگوں کا رعب دبدبہ تھا۔ ان کے مقابلے میں بخشو اور اس کی بوڑھی بیوی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کے واقعات تھے جو بخشو نے مجھے سنائے۔ مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور اس وقت کوئی اور تھانے دار اس تھانے میں انچارج تھا۔ بخشو نے تازہ جو بات سنائی اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے اس کی بہو کو درد ذیل ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے گاؤں کی دائی کو بلوایا۔ بخشو کے بھتیجوں کی بیویاں بھی آ گئیں اور اس کی بھتیجیاں بھی آ گئیں۔ انہوں نے کسی بہانے سے بخشو کی بوڑھی بیوی کو باہر ہی بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد زکجی والے کمرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ پتہ لگا کہ بخشو کی بہو زچگی کے دوران مر گئی ہے اور بچہ ابھی پیٹ کے اندر مر گیا ہے۔ وہ دیہاتی لوگ تھے، کسی نے اتنا غور نہ کیا کہ زچہ کیسے مر گئی ہے۔ ان کے علاقے میں اکثر ایسے کیس آتے رہتے تھے جہاں شہروں والی سہولتیں نہیں تھیں۔ سارا علاقہ ریگستانی تھا اور ویسے بھی یہ 1951 کی بات ہے۔ بہرحال مرنے والی کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور جنازہ قبرستان لے گئے۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو اچانک مردہ عورت نے لحد میں اتارنے والے ایک شخص کا بازو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور چیخنے لگا کہ اسے مردے نے پکڑ لیا ہے۔ جنازے کے ساتھ آنے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ جس کا بازو میت کے ہاتھ نے پکڑا تھا وہ دہشت سے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اتنی دیر میں مردہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا دہشتناک منظر نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مردہ زندہ ہو گیا ہو۔ بخشو کی بہو نے لوگوں سے کہا کہ وہ مری نہیں تھی، بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر اس نے امام مسجد کو پاس بلایا۔ امام مسجد اس کا استاد رہ چکا تھا اور وہ خاصا دلیر آدمی تھا۔ وہ بخشو کی بہو کے پاس چلا گیا۔ بہو نے اس کو بتایا کہ اس کا بچہ گھر میں اناج رکھنے والے بھڑولے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے امام مسجد کا ہاتھ پکڑا اور کفن سمیت گھر کی طرف چل پڑی۔ تمام لوگ ایک جلوس کی شکل میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جو بھی یہ منظر دیکھتا حیران رہ جاتا۔ ایک کفن پوش عورت نے امام مسجد کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بہرحال گھر پہنچ کر بھڑولے میں دیکھا تو واقعی اناج کے ڈھیر پر نوزائیدہ بچہ لیٹا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ اس بچے کو نہلایا بھی نہیں گیا تھا۔ ماں نے جھپٹ کر اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پھر اسے دودھ پلانے لگی۔ یوں بخشو کے بیٹے کی نشانی اس کا پوتا موت کے جبڑوں سے نکل آیا اور اس کی بہو بھی مر کر زندہ ہو گئی۔ یہاں میں شہری لوگوں کو بھڑولے کے متعلق بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ مٹی کا ایک بہت بڑا مٹکا نما برتن ہوتا ہے جو اوپر سے کھلا پھر نیچے سے گولائی میں بڑا ہوتا ہے اور سب سے نچلا حصہ خاصا تنگ ہوتا ہے۔ اس تنگ حصے میں سامنے کی طرف ایک سوراخ یا کھڑکی رکھی جاتی ہے۔
بھڑولے میں اناج محفوظ کر لیا جاتا ہے جو اوپر والے حصے سے ڈالا جاتا ہے اور بوقت ضرورت نیچے والے سوراخ کو کھول کر اناج نکال کر سوراخ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ پانی کے حمام کی مثال سے سمجھ لیں۔ آج کل جس کے بھڑولے بھی بنتے ہیں۔ ساری بات سنانے کے بعد بخشو نے کہا کہ اس کی بہو نورا نے بتایا کہ اسے عمرہ اور بھاگ بھری نے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اب بخشو اپنی بہو اور پوتے کو امام مسجد کی حفاظت میں دے کر نمبردار غلام محمد کو ساتھ لے کر رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے درخواست کی کہ اس کے گم شدہ بیٹے گل مواز کو بھی برآمد کیا جائے۔ میں نے زیر دفعہ 307 مقدمہ درج کر لیا اور اس کے علاوہ بخشو کے بیٹے گل مواز کی مفقود الخبری کی رپورٹ روزنامچہ میں درج کی اور اس کا حلیہ لکھ کر ملحقہ تھانوں میں اشتہار شور و غوغا جاری کر دیے۔ آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی پولیس افسر ہو جو ایسی کارروائی کرتا ہو۔ قانون یہ ہے کہ گمشدہ فرد کے اشتہار شور و غوغا جاری کرنے کے بعد تھوڑا سا شک پڑنے پر مقدمہ زیر دفعہ 64 درج کرنا چاہیے، جو میں نے موقع پر جا کر کرنا تھا۔ میں نے اسی وقت بخشو کے گاؤں ڈیرہ گنجا جائے واردات پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ASI اور چند کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ہم اونٹوں پر بیٹھ کر ڈیرہ گنجا روانہ ہو گئے۔ یہ اونٹ سرکاری طور پر تھانے کو ملے ہوئے تھے۔ ان اونٹوں کے ساتھ ماہر شتر سوار بھی تھے جو تھانے کے ہی ملازم ہوتے تھے۔ ان اونٹوں کے چارے وغیرہ کے لیے سرکار کی طرف سے ڈیلی الاؤنس ملتا تھا۔ شدید گرمی میں ہمارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ پانی ہم نے مٹی کی بطخوں میں بھر کے اونٹوں پر رکھ لیا تھا۔ یہ گھڑا نما برتن ہوتے ہیں باد سموم کے لیے۔ ہم نے منہ سر پر اچھی طرح منڈاسے مار لیے۔ راستے میں جو ڈھوک یا وہنتڑ آتی وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتے، پھر آگے بڑھ جاتے۔ آخر شام کو واردات والے گاؤں جا پہنچے۔ اس زمانے میں پولیس کا بڑا رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا، خاص کر تھال جیسے پسماندہ علاقے کے لوگ پولیس کی آمد سن کر گھروں میں بیٹھے کانپتے تھے۔ اگر تفتیش کے سلسلے میں کسی کو تھانے طلب کر لیا جاتا تو اس کی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جھوٹ بول سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس والے اپنا کام ایمانداری سے کرتے تھے اور کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ اس وقت رشوت کوئی لیتا تھا، لیکن ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہونے دیے جاتے تھے کہ رشوت لینے یا دینے کا جواز پیدا ہو۔ آج کل تو پولیس کا کوئی رعب اور عزت نہیں، بلکہ لوگ پولیس والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ رشوت کے بل پر مدعی ملزم بن جاتے ہیں اور ملزم مدعی۔ ڈیرہ گنجا پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد میں نے تفتیش کا آغاز کیا۔ نمبردار غلام محمد میرے ساتھ تھا۔ وہ بڑا با اثر ذمہ دار تھا۔ سب سے پہلے میں نے مدعی بخشو کی بہو نورا کو بلوایا۔ نورا کی حالت ابھی اچھی نہیں ہوئی تھی، بہرحال وہ آ گئی۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے اس کا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ایک چارپائی پر تکیہ لگوا کر نورا کو آرام سے بٹھایا۔ عورت نے بچہ اس کے پاس چارپائی پر لٹا دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے بیان لیا جو مختصر سنا رہا ہوں۔ جب نورا کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس کے ساس سسر نے گاؤں کی دائی روشی کو بلوایا۔ روشی بی بی بڑی ماہر اور تجربہ کار دائی تھی۔ اس نے اس کام کی تربیت خوشاب سے حاصل کی تھی۔ روشی بی بی کے ساتھ بخشو کی بھتیجیاں عمرہ اور بھاگ بھری بھی کمرے میں آ گئیں۔ روشی نے بچے کی ولادت کے لیے نورا کی مدد شروع کر دی۔ بچے کی ولادت کا مرحلہ بڑا جان لیوا اور مشکل ہوتا ہے۔ نورا کو ایسے محسوس ہوا جیسے عمرہ اور بھاگ بھری دائی کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اسے کچھ سرگوشیوں میں کہہ بھی رہی ہیں۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی نورا کی ناک پر ایک کپڑا رکھ دیا گیا۔ اس کپڑے سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس بو سے آہستہ آہستہ نورا پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ وہ پوری طرح بے ہوش تو نہ ہوئی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے خواب کے عالم میں ہو۔ اسے آوازیں آ رہی تھیں کہ ماں کے ساتھ بچے کو بھی مار دو، اصل فساد کی جڑ یہ بچہ ہی ہے، یہ مر گیا تو بخشو لاوارث ہو جائے گا۔ پھر اسے پتہ لگا کہ اس کے بچے کو اناج والے بھڑولے میں ڈال دیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ نورا ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی۔ اس کے بعد کے واقعات یوں ہوئے کہ اسے مردہ سمجھ کر کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ بخشو کے بھتیجے اور بھتیجیاں اس کام میں پیش تھے اور بڑی جلدی کر رہے تھے۔ جب نورا کو گرم پانی سے نہلایا گیا تو اسے کچھ ہوش آنے لگی، لیکن وہ اپنے پوری طرح حواس میں نہیں آئی تھی۔ پھر جب اسے چارپائی پر ڈال کر قبرستان لے جانے لگے تو اسے ہوش آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور تھی، اس لیے نورا ہاتھ پیر ہلانے کے قابل ہو گئی۔ جب اس کو پکڑ کر قبر میں لٹانے لگے تو اس نے ایک شخص کا بازو پکڑ لیا۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے بعد نورا امام مسجد کا ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچی اور بھڑولے سے اپنا بچہ نکال لیا۔ بخشو کا ایک دوست ایک دوسری دائی کو کرما بی بی کو ساتھ لے آیا۔ اس نے بچے کو نہلا دھلا کر صاف کیا۔ رب سونے نے مجھ پر اور میرے بچے پر بڑا احسان کیا اور رحم کیا ہے اور ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ نورا نے آسمان کی طرف تشکرانہ انداز سے دیکھ کر کہا، اب مجھے اور میرے بچے کو رانجھے وغیرہ سے جان کا خطرہ ہے۔
میرے خاوند گلمواز کو بھی انہی لوگوں نے غائب کیا ہے۔ ان لوگوں پر شک کی کوئی ٹھوس وجہ ہے؟ میں نے نورا سے پوچھا۔ یہ سارا میرے سسر کی جائیداد کا چکر ہے، نورا نے کہا۔ انہوں نے جائیداد کی خاطر میرے خاوند کو غائب کیا ہے اور اسی لالچ میں مجھے اور میرے بچے کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ لڑکی خاصی سمجھدار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا گھر میٹھا ٹوانا کے قریب ڈھوک ڈھیا میں تھا۔ یہ لوگ مسکین قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا ذمہ دارہ تھا۔ نورا نے مزید بتایا کہ ڈیرہ گنجا کے علاوہ بھی اس کے سسر کی بہت سی جائیداد ہے۔ زمین کا ایک بڑا ٹکڑا میٹھا ٹوانا سے 5-6 کوس کے فاصلے پر ہے۔ اس ٹکڑے سے ہونے والی فصل کا حصہ بخشو کے بھتیجے اس تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنے مطلب کی کچھ اور باتیں پوچھیں اور فوری کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ سب کچھ روزے روشن کی طرح صاف تھا۔ میں نے اپنے ASI اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ملزم رانجھا وغیرہ کے گھر جا کر چھاپا مارا۔ وہاں سے میں نے رانجھا اور اس کے بھائی دتو اور رمزو کو گرفتار کر لیا۔ ان کے 2 بھائی اور بھی گھر میں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد میں نے ان کے مکان کی خانہ تلاشی لی اور 2 برچھیں اور 3 کلہاڑیاں بھی برآمد کر لیں۔ ان ہتھیاروں کی برآمدگی کی میں نے 2 فرد مرتب کی اور ملزمان کو زیر دفعہ 54 گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد میں نے فوری طور پر دایا روشی بی بی عمرہ اور بھاگ بھری کو بھی زیر دفعہ 307 گرفتار کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے لوگ پولیس کی آمد پر ناخوش تھے اور عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان میں یقیناً جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہوں گے۔ میں نے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرایا کہ گاؤں کے لوگ پولیس کے ساتھ پورا تعاون کریں اور کوئی بات نہ چھپائیں، یہ نہ سمجھیں کہ تھانہ یہاں سے دور ہے۔ میں 1 دن کی مسافت کر کے یہاں پہنچ سکتا ہوں اور بدمعاش اور فسادی لوگوں کا حشر خراب کر دوں گا۔ میرے اس اعلان سے ڈیرہ گنجا پر ایسا دبدبہ بیٹھا کہ لوگ سیدھے ہو گئے اور از خود تعاون کرنے لگے۔ اب لوگ آ کر دایا روشی عمرہ اور بھاگ بھری کو لعنت ملامت کرنے لگے تھے۔ میں نے ان کے بیان لیے۔ سب سے پہلے میں نے دایا روشی بی بی کا بیان لیا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ باقاعدہ دایا کا کام کرتی ہے۔ اس نے خوشاب کے سرکاری ہسپتال سے اس کام کی ٹریننگ لے رکھی ہے۔ اس نے ہسپتال سے کلوروفارم چوری کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی زچگی کے دوران زچہ کو زیادہ تکلیف ہوتی تو وہ ذرا سی کلوروفارم سنگھا دیتی، جس سے زچہ کو سہولت ہو جاتی۔ میں لالچ میں آ گئی تھی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ عمرہ اور بھاگ بھری کے کہنے پر میں نے نورا بی بی کو زیادہ کلوروفارم سنگھا دی۔ نورا کی بے ہوشی کو ہم نے موت سمجھا۔ گاؤں کے کسی بھی فرد نے نبض چیک نہ کی۔ ویسے بھی ہم نے سب کو یقین دلا دیا تھا کہ نورا مر گئی ہے۔ تم نے بچے کو زندہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے اللہ کا خوف آ گیا تھا، روشی نے کہا۔ میں نے بچے کو بھڑولے میں ڈال دیا۔ میں نے شہادت ایکٹ کے تحت زیر دفعہ 27 روشی کی نشاندہی پر کلوروفارم کی شیشی برآمد کر لی اور گواہوں سے دستخط کرا لیے۔ عمرہ اور بھاگ بھری کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو وہ خوف سے کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ کہنے کی بجائے رونا شروع کر دیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کا بیان لیا۔ دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور پشیمانی ظاہر کرنے لگیں۔ اس کے بعد میں نے رانجھا، دتو اور رمزو کو تفتیش کی چکی میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مرد تھے اور ان سے کچھ الگلوانا آسان نہیں تھا۔ عورتوں نے تو فوراً اقبالی بیان دے دیے تھے۔ رات خاصی ہو چکی تھی، لہٰذا میں تمام ملزمان کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ الصبح تمام ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے خوشاب مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دیا۔ شام تک ملزمان کو مجسٹریٹ کے پاس لے جانے والے کانسٹیبل ملزموں کو لے کر آ گئے۔ مجسٹریٹ نے 8 دن کا ریمانڈ دے دیا تھا۔ عورتوں سے مزید کچھ پوچھ گچھ اور ان کی ریمانڈ کی ضرورت نہ تھی، اس لیے ان کو دوسرے روز جوڈیشنل ریمانڈ پر خوشاب جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے برآمد ہونے والی کلوروفارم کیمیکل ایگزامینر کے پاس معائنے کے لیے بھجوا دی تھی۔ اس کے متعلق رپورٹ آئی کہ یہ کلوروفارم ہائیڈریٹ ہے جو بے ہوش کرنے کے کام آتی ہے، لیکن زیادہ مقدار میں دی جائے تو موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔